ڈاکٹر صاحب کتنی بار درود شریف پڑھا جائے شب و روز میں؟ اگر اس کا بھی وہ کر لیں اور آج سے ہم عزم صمیم کر لیں بہت سارے ناظرین، تو انشاءاللہ درود کی برکتیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی. کیا کہیے گا؟ قبلہ رئیس بھائی، محبت کیا ناپ کے کی جاتی ہے؟ ہائے ہائے. اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کتنی بار پیار کریں اپنی زندگی میں یا اپنی زندگی کے اندر یا اپنے لمحات میں، تو کوئی اگر کہہ دے کہ ہاں 5 مرتبہ 6 اس کی مرتبہ تعداد کو متعین نہیں کیا. اللہ کے فرائض تو تعداد کے ساتھ ہے، حضور کے فرائض تعداد سے آگے، کیونکہ یہ فرائض بھی اللہ نے ہی دیے ہیں. اللہ ہی نے دی کہ مجھے تو جتنا چاہتے ہو چاہو، لیکن اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں. کچھ تم جسے چاہو، تم جسے چاہو. اب تم جسے چاہو پر جاؤ گے تو پھر درود پڑھنا ہے تاکہ پھر وہ تمہیں چاہیں. اللہ. اس میں تعداد، ایک طویل حدیث ہے جس طرف اشارہ بھی کیا قبلہ علامہ صاحب نے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار آپ پر درود بھیجا جائے. میں مختصر کر رہا ہوں اس کو. 1/4، آدھا، یا پورا وقت مکمل. تو حضور کریم مختصر بیان کر رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ پورا وقت، یعنی اشارہ یہ تھا مشار لے کہ تو مشغول رہے درود میں ہی تاکہ تیری توجہ کسی اور طرف نہ ہو. تو میری طرف دائمی رہے گا تو پھر میں تیری طرف دائمی ہوں. تو یہ ایک دو طرفہ محبت کا رشتہ ہے. اور تعداد کا تعین کیا ہے اس میں؟ جی، خیر کا عمل ہے نا. خیر کا عمل. خیر کے عمل جتنا کریں کام ہے. جتنا آپ زیادہ سے زیادہ کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کے فوائد کیا ہے. جی. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ شخص جو درود پر قائم ہے اس کی آخرت حضور کے ساتھ ہے. یہ بات طے ہے. دوسری بات یہ کہ جو درود پر ہے سکرات میں اس کے لیے شیطان کبھی بھی وسوسہ نہیں ڈال سکتا. وہ سرکار کی زیارت کے ساتھ واپس جا رہا ہوتا ہے، اور جہاں سرکار کی زیارت ہو جائے وہاں پر شیطان نہیں آ سکتا، نہ خواب میں نہ حیات میں. یہ بالکل طے ہے. سبحان اللہ. یہ فارمولہ ہے ساتھ. پھر ایک بات، قبر کے اندر جب حضور کی زیارت ہوگی تو یہ درود وہاں کام آئے گا. سبحان اللہ. کیونکہ یہاں شناسائی ہے تو وہاں سرکار پر درود خود بخود زبان سے جاری ہوگا. بات صرف اتنی سی ہے میرے عزیزوں کہ ہم گفتگو تو کرتے ہیں، کیا ہم عقیدے کو اور عقیدت کو بھی ایسے ہی رکھتے ہیں؟ ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ یہ سرکار کا مہینہ ہے، پھر اب رمضان آ رہا ہے، پھر اس کے بعد بقیہ ماہ و سال بھی گزریں گے انشاءاللہ خیر کے ساتھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آسانی کا راستہ ہے اسے کیوں نہیں اپناتے آپ اور ہم؟ بالکل. اور بہترین آسانی کا راستہ یہ ہے کہ ہم سرکار کو سرکار سے مانگ لیں درود کے ذریعے. اب درود کے ذریعے جو سرکار کو سرکار سے مانگتے ہیں نا وہ فائدے میں رہتے ہیں. تمام صحابہ جو حضور کی زیارت کیا کرتے تھے وہ حضور پر درود ضرور پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ زکوٰۃ، جو بات یہ ہے، اب یہ زکوٰۃ کس چیز کی پاکیزگی ہے؟ ظاہری زکوٰۃ جو آپ ادا کرتے ہیں وہ مال کی پاکیزگی ہے نا، تو یہ اعمال کی پاکیزگی ہے زکوٰۃ. کیا بات. اگر اس کی طہارت چاہتے ہیں تو آپ درود کو زندگی کا حصہ بنا لیجئے. زبان میں لکنت ہو. میں یقین سے کہتا ہوں کیونکہ اعمال و وظائف کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. حضرت غوث گوالیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جواہر خمسہ لکھی، جو اصل ہے اس کا نسخہ، اس میں لکھا کہ جو زبان میں لکنت ہے اس لکنت کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ درود پڑھنا شروع کر دیجئے، زبان کی لکنت دور ہو جائے گی. اچھا، اگر ڈاکٹر صاحب میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے سن رکھی ہیں کہ درود پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے. لوگ دوا کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن درود خود ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے. جناب خیر مقدم ہے آپ کا. درود کی برکتیں، درود کے فضائل، اس کے ترتیب اور اس کی تعداد کے حوالے سے ایک بات بہت اچھی، ایک گوشہ اس میں مزید واہ ہوا کہ آیا درود پاک سے جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، یعنی کہ امراض کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا لکنت اگر کسی کی زبان پہ ہے تو وہ اگر اس کو جاری رکھے تو انشاءاللہ اس میں مزید اس میں کیا وہ ہے. میں چاہتا ہوں جی میں ہی چاہوں گا اپنے بہن بھائیوں سے عرض کروں کہ گھر میں خدا نخواستہ آوازیں آتی ہیں، کوئی ایسی نامناسب سے خواب آتے ہیں، گھر کے اندر بے برکتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے اور مر جاتی ہے خدا نخواستہ، یا بے اولادی کی کیفیت ہے، یا گھر میں ویرانی سی ہے، یا خوف محسوس ہوتا ہے گھر میں آتے ہوئے جس کو بھاری پن کہتے ہیں.
ان کے بہترین علاج جو تجویز کیا گیا ہے بزرگان دین میں، سلاسل اولیاء اللہ میں، قادریہ میں بھی ہے، چشتیہ میں بھی ہے، دیگر سلاسل میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ درود پاک کا ورد کرائیے گھر میں، اور درود پاک کا ورد خود بھی کیجئے گھر میں. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ ایک صحابی آئے تھے نا حضور کے پاس، مختصر اس کا مفہوم بیان کروں گا. نابینا تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں چاہیے، یہیں چاہیے یا آخرت میں؟ کہا یہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی زیارت کرنی ہے. حضور نے جو تلقین فرمائی، وہ تلقین دعا کیا تھی؟ وہ دعا صرف درود پاک تھا، اور کیا تھا؟ حضور کی وسیلہ تھا اس کے اندر، حضور پر درود و سلام تھا، اور آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. آشوب چشم کا بہترین علاج، یعنی آنکھوں سے جو پانی آ رہا ہے، سرخ ہو رہی ہیں آنکھیں، بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھیے اور اس کو اس طریقے سے اپنے انگوٹھوں پر پھونکیے اور آنکھوں پر لگا لیجئے. اذان میں جب حضور کا اسم گرامی آتا ہے آنکھوں پر لگائیے. دیکھیے بزرگان دین کے عمل کو آج بیٹھ کر یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ اچھا، سیدنا صدیق اکبر سے منسوب کیا جاتا ہے یہ. جی میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی صحابہ کرام کا بھی تعامل تھا، تعامل صحابہ میں یہ کہ حضور کے اسم گرامی کو بڑے پیار سے چومتے تھے وہ ہمیشہ. کہا جاتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. ایک بات اب سے عرض کروں کہ اب یہ کہاں کا لفظ دل کی کتاب پہ لکھا ہوا ہے. یہ جو ہے نا حدیث عشق ہے. اب یہ حدیث عشق کو سمجھنے والے ہی سمجھیں گے. دوسری ایک بات عرض کرتا چلوں، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، آپ درود پاک 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کیجئے، لیکن کسی درخت کے نیچے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی پیر نہ پڑے یا نہ ہو، وہاں پر آپ چہرے کو دھو لیجئے، انشاءاللہ درست ہو جائیں گی. حضور پر درود پڑھیے اور آنکھوں پر لگا لیجئے، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. کتنے علماء نے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی بیماری ظاہری و باطنی آپ کی ہے، یعنی جو روحانی بیماریاں ہیں اس کا علاج بھی درود پاک میں ہے. یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے، قصیدہ بردہ شریف کی طرف جائیے، مختصراً بیان کروں. جزام کے مریض تھے نا امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور کس طریقے سے حضور کریم علیہ تحیۃ و ثنا کی عطا ہوئی. آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، اور لکھنے کے بعد قصیدہ بردہ شریف کو اگر آپ مختلف طریقوں سے مختلف حاجات کے لیے پڑھتے ہیں کہ حاجت روا ہو، کثیر الفوائد ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑی جو حاجت ہے زندگی کی، وہ یہ کہ ایمان کی سلامتی. تو یہ ایسا درود پاک ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ نوکری، رزق، عمر، عمل، حضور کی زیارت، حضور کی محبت، عشق اور فنا و بقا کے مراحل سب اس قصیدے کی برکت سے طے کر سکتے ہیں. اور کیسی شفا ہوئی جو ردا یا جو حضور نے عطا فرمائی، بردہ عربی زبان کے اندر ہے نا چادر. تو اب یہ جو چادر حضور نے عطا فرمائی ہے، اور جس طریقے سے یہ خیال آیا کہ دنیا والوں کے لیے تو تم بہت کچھ لکھتے ہو بصیری، آج اس کے لیے لکھو جس کے لیے دنیا بنائی گئی. اور پھر حضور کی راہ میں یہ نظر جب پیش کی تو کہا بصیری وہی پڑھو نا جو تم نے قصیدہ لکھا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. تو آغاز جو ہو رہا ہے وہ درود سے ہو رہا ہے، تو انجام پھر درود والے کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھی بات کی. اچھا، یہ بات تو معمولات زندگی میں شامل ہے ہم سب کی، کہ کوئی چیز گم ہو جائے، آپ درود شریف پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مل جاتی ہے. پریشانی میں ہیں آپ، کسی ایسی مشکل میں ہے کہ جو آپ کے لیے بہت ہی نامساعد حالات پیدا کر رہی ہو، آپ درود شریف پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے حضور پر درود پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ اس میں ضرور آپ کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے گا. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.